اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دستور المبتدی سے قوانین اعلال اجوف پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بہت سارے قوانین پڑھے، تو آج ہم مزید قوانین جو رہ گئے تھے وہ پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں ہر ماضی اجوف، ہر اجوف اپنے ماضی میں کہ بفتح عین کلمہ باشد، کہ عین کلمہ پر فتح ہو، و ضمیر مرفوع متحرک، اور ضمیر مرفوع متحرک بدو متصل شبد اس سے ملی ہوئی ہو، اگر واوی باشد اگر وہ واوی ہو، فتح را بضمہ بدل کنت اس فتح کو ضمہ سے بدلتے ہیں، وہ اگر یائی باشد اور اگر یائی ہو بکسرہ بدل کنت تو کسرہ سے بدلتے ہیں، پس ضمہ و کسرہ عین را نقل کنت، پھر اس ضمہ اور کسرہ جو عین پر ہے اس کو نقل کرتے ہیں، وما قبل تان اور ما قبل کو دیتے ہیں، وہاں واو یا جیتے اجتماع ساکنین بیفتت، اور وہ واو اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اس کی مثال دی چوں قلتو و بیعتو، قلتو اور بیعتو و خوات عشاء اور اس طرح کے دیگر کلمات، کہ دراصل قبلتو و بیعتو بود، کہ اصل میں کیا تھا، قبلتو و بیعتو تھا، عین کلمہ پہ فتح تھا تو اس کو ضمہ سے بدل دیا کیونکہ یہ واوی ہے تو قبلتو بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس عین کلمہ پہ جو ضمہ تھا اس کو ما قبل کو دیا اور اس کو ساکن کر دیا ان کلمہ کو، تو یہ بن گیا قولتو، اجتماع ساکنین ہوا تو وہ گر گیا تو بن گیا قلتو۔ اور این قول اکثر صرفیان است، اور یہ اکثر علم صرف کے ماہرین کا قول ہے، و زمخشری اور زمخشری امام زمخشری نیز ہمیں قول اختیار کردہ است، نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ پھر آگے سوال پیدا ہوئے، این فتح را چرا در واوی بضمہ، اس فتح کو واوی میں کیوں ضمہ و در یائی اور یائی میں بکسرہ بدل کردن، کسرہ سے بدل دیا؟ جواب دیا زیرا کہ واو و یا جہت تحرک، کیونکہ واو اور یا متحرک ہونے کی وجہ سے، وما ان فتح ما قبل اور ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے، خاص چاہا کہ الف گردت کے الف ہو جائے، وہیں الف اجیت اجتماع ساکنین خاص، اور اس الف نے اجتماع ساکنین کی وجہ سے چاہا کہ بیفتد کہ گر جائے، و دلالت نہ بود بر حذف واو و یا، اور دلالت نہ ہوتی واو یا کے حذف پہ، ازاں کہ کیونکہ ما قبل واو ضمہ، کیونکہ واو سے قبل ضمہ، و ما قبل یا کسرہ اور یا سے قبل کسرہ نبود نہیں تھا، پس ضمہ در واوی، پس واوی میں ضمہ و کسرہ در یائی، اور یائی میں کسرہ آوردن لایا گیا تا دلیل باشد، تاکہ دلیل ہو بر حذف واو، واو کے حذف پر، و یا کے، و متشابہ نہ کردت اور مشابہت نہ ہو بنائے واوی بیائی اور بنائے یائی بوائی، بنائے واوی کی یائی کے ساتھ اور بنائے یائی کی واوی کے ساتھ۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوا، واو یا در قلت و بیعت نمی خواہد، کہ واو اور یا قلت اور بیعت میں نہیں چاہتے کہ الف گردت کہ الف ہو جائیں، کیونکہ اس کی وجہ بیان کی ازاں کے وقوع حرف ساکن، کہ حرف ساکن کا ہونا بعد باء اور یا، باء اور یا کے بعد معنی تعلیل ہے، یہ معنی تعلیل ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جواب دیا کہ سکون عارض است، یہ جو سکون ہے نا ان پر وہ عارضی ہے، نہ لازم، نہ کہ لازمی، جبکہ الف میں بدلنے کے لیے لازم ہونا ضروری ہے، ازاں کے بلہو کے ضمیر پیدا است، کیونکہ یہ ضمیر کے جڑنے کی اسے ملنے کی وجہ سے الحاق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا، بعد آوردن ضمہ در واوی، واوی میں ضمہ لانے کے بعد، و کسرہ در یائی اور کسرہ یائی میں لانے کے بعد، نیز واو اور یا ازیت تحرک متحرک ہونے کی وجہ سے، وہ ان فتح ما قبل اور ما قبل میں فتح ہونے کی وجہ سے، خاص چاہا کہ الف گردد الف ہو جائے، وہاں الف جہت اجتماع ساکنین خاص، اور اس الف نے اجتماع ساکنین کی وجہ سے چاہا کہ بیفتد گر جائے، و دلیل نبود اور دلیل نہ ہوتی بر حذف واو، دلیل نہ تھی بر حذف واو و یا، واو اور یا کے حذف پر، پس در آوردن ضمہ، پس اب ضمہ کے لانے و کسرہ اور کسرہ کے لانے کا فائدہ چیز کیا فائدہ ہے؟ جواب دیتے لا نسلم، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، واو یا خاصتاً کہ واو اور یا نے چاہ کہ الف شبند کہ الف ہو جائیں، دیرا کہ کیونکہ شرط ہی تعلیل، اس تعلیل کی شرط کیا ہے؟ آنس اس جگہ پر ہے، وہ ہے یہ ہے کہ واو یا متحرک باشند، کہ واو اور یا متحرک ہونے چاہیے بحرکت لازم کے ساتھ، بحرکت لازم، حرکت لازم کے ساتھ، وہ ای ضمہ و کسرہ عارض است، اور یہ ضمہ کسرہ تو عارضی ہیں، یہ نقل کر کے دیے گئے، وہ سر دی آنس، اور اصل راز کیا ہے کہ حرکت لازم ثقیل است، حرکت لازم ثقیل ہے، وہ حرکت عارض ثقیل نیز، اور حرکت عارضی جو ہوتی ہے ثقیل نہیں ہوتی، اور ابدال از جہت ثقل، اور ابدال اس لیے سے کیا جاتا ہے کہ ثقل کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ جہت خفت، نہ کہ تخفیف کی وجہ سے، تخفیف کے لیے کیا تخفیف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال پھر پیدا ہوا، چوں یہ ضمہ و کسرہ عارض ثقیل نیز، کیوں جیسے یہ ضمہ اور کسرہ عارضی ہیں ثقیل نہیں ہے، پس نقل بسوئے ما قبل برائے چے باشد، تو پھر نقل کیوں کیا ما قبل کی طرف، کس لیے؟ برائے چے باشد کس لیے؟
جواب دیتے ہیں شرط نقل، کہ شرط نقل کیا ہے؟ تحقیق حرکت، حرکت کا ہونا، بر واو یا مطلق، واو اور یا پر حرکت کا ہونا مطلقاً ہے، خا لازم باشد خا عارض، چاہے وہ لازمی ہو یا عارضی ہو، نقل کے لیے حرکت کا ہونا ضروری ہے، مطلق ہے، چاہے وہ لازم ہو کہ عارضی ہو، بخلاف ابدال، بخلاف ابدال کی شرط ہو کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تحقیق حرکت بر واو و یا لازمات، کہ جو حرکت کا ہونا واو اور یا پر لازم حرکت کا ہونا شرط ہوتی ہے، زیرا کہ نقل اسهل، کیونکہ نقل جو ہے آسان ہے ابدال کی۔ پھر سوال پیدا ہوا در خفتو، کہ دراصل خفتو کے اصل میں خفتو ہے، خفتو تھا، چرا کسرا این کلمہ را بزما بدل نہ کردن، کیوں جو این کلمہ کا کسرا ہے اس کو زما سے نہ بدلا، تا دلیل بودے، تاکہ دلیل ہوتی، بر حذف واو کے حذف پر، و مشتبہ نہ شدے بنائے واوی بیائی، اور اشتباہ بھی نہ ہوتا بنائے واوی کا یائی کے ساتھ۔ جواب دیتے ہیں کہ یہاں کسرا را بزما بدل نہ کردن، یہاں اس جگہ پر کسرا کو زما سے نہیں بدلا، آج جہت رعایت باب کی وجہ سے، زیرا کہ اصل رعایت باب کہ اصل جو ہوتی ہے نا وہ رعایت باب ہوتی ہے، اذا کہ رعایت باب تعلق بمانی، رعایت باب کا تعلق جو ہے نا وہ معنی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رعایت واوی و یائی، اور رعایت واوی اور یائی کا تعلق باللفظ، لفظ کے ساتھ ہے، اور رعایت معنی اہم ہے، اور رعایت معنی اہم ہے، بڑھ کر ہے از رعایت لفظ، رعایت کے لفظ سے بڑھ کر ہے رعایت معنی، پس التباس واوی با یائی اصل، پس التباس واوی اور یائی جو اصل ہے، آسان ہے، اشتباہ باب اشتباہ باب کا باب کے ساتھ، اس سے بہتر ہے، اس سے آسان ہے کہ آپ یہ کر دیں کہ التباس ہو جائے واوی کا بیائی کے ساتھ۔ پھر سوال پیدا ہوا بباعث، کہ چاہیے تھا کہ رایت باب در کل تو پیتو بھی کرتا تھا، یہ رایت باب اب کل تو اور پیتو میں کر دیتے رایت واوی کے بجائے، اور رعایت واوی در خفتو، اور رعایت واوی کرتے اس خفتو میں بجائے رعایت باب کے، اذا کے بضمہ دادن در خفتو، کہ کیونکہ ضمہ دینے خفتوں میں ضمہ دینے سے التباس بباب دیگر نمی آیت، کیونکہ خفتوں میں واو کو ضمہ دینے سے بضمہ دادن در خفتوں میں ضمہ دینے سے التباس باب دیگر نمی آیت، دوسرے باب کے ساتھ جو ہے نا وہ التباس نہیں آتا، زیرا کہ کیونکہ مضارع ہو یا خاف، کیونکہ اس کا خفتوں کا جو مضارع ہے نا یہ خاف ہوا می آیت آتا ہے، پس معلوم ہوا کہ ماضی ہو بکسرہ این، کہ اس کا ماضی جو ہے نا این کے کسرے کے ساتھ ہے، نہ بضمہ این و نہ بفتح این، نہ اس کے این کلمے پہ ضمہ ہے اور نہ ہی فتح ہے، ظاہرہ کہ کیونکہ اس کی وجہ بیان کی کہ باب فعول یفعلو بضم العین فی الماضی والفتح فی الغابر، کہ باب فعول یفعلو یعنی این کلمے پہ ضمہ و ماضی میں اور فتح ہو مضارع میں، در کلام عرب نیامدہ، کلام عرب میں تو ایسا آیا ہی ہے کہ اس کے ماضی پہ جو ہے نا وہ ضمہ اور فتح ہو اس کے مضارع کے اندر، مگر برسبیل، لیکن مگر بہت کم، تو کودتا تقادو، جیسے کودتا تقادو اس کی ایک مثال دی انہوں نے، و باب فعل یفعلو، باب فعل یفعلو بفتح العین فی الماضی، کہ این کلمے پر ماضی میں فتح ہو، بل مضارع اور مضارع میں بھی این کلمے میں فتح ہو، در اجوف نیامداس، اور اجوف میں تو آیا ہی نہیں ہے، بخلاف قلتم، اب برخلاف قلتم میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بضمہ دادن واو، اگر واو کو جو ہے نا وہ آپ ضمہ دیتے ہیں، التباس باب فعول یفعلو بضم العین فی الماضی و مضارع، تو التباس باب فعول یفعلو یعنی این کلمے پر ماضی میں بھی ضمہ ہے اور مضارع میں بھی می آیت آتا ہے، و باب فعول یفعلو در کلام عرب متردس، اور باب کلام عرب میں تو فعول یفعلو باب تو عام ہے، و در اجوہ نیز آمداس، اور اجوہ میں بھی یہ آیا ہے، چون تعالی یطول طولا وهو طویل و جاد یجود جودا فهو جواد، جیسا تعالی یطول طولا فهو طویل و جاد یجود جودا وهو جواد، تو جواب دیتے ہیں رایت باب در خفتو بنقل حرکت ممکن است، کہ یار ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ رایت باب در خفتو میں نقل حرکت کے ساتھ ممکن ہے رایت باب کرنا، ادانچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکت فا کلمہ مثل حرکت عین کلمہ نیز، کیونکہ حرکت فا کلمہ پہ جو حرکت ہے نا وہ عین کلمے کی حرکت جیسی نہیں ہے، ودر قلتو ممکن نیز، اور قلتو میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سے رایت باب دیتے، زیرا کہ کیونکہ حرکت فا کلمہ مثل عین کلمہ کہ فا کلمہ کی حرکت جو ہے نا وہ عین کلمے کی حرکت جیسی ہے، تو یہ مس پرنٹ ہوا ہے نہیں لکھا گیا، تو یہ اس پہ لکھا جانا چاہیے حرکت فا کلمہ مثل عین کلمہ، پس اگر نقل کنیں، اگر ہم نقل کرتے ہیں فتح مفتول لازم آئے تو فتح مفتول لازم آتی ہے، پس بضرورت، اور پس ضرورت کے لیے، ضرورت کی وجہ سے رعایت واوی کردہ شد، رعایت واوی اس میں کی گئی، رعایت باب نہیں کی، تاہم مہم ہاتھوں فوتنا شود، تاکہ اہم مہم فوت نہ ہو، یعنی رعایت باب در خفتو اور
رعایت واوی در قلتو یعنی دونوں یہ فوت نہ ہو جائیں. یہ جواب ضعیف ہے اور مصنف خود کہتے ہیں یہ جواب ضعیف ہے، زیرا کہ سائل میں رسد سائل کو یہ بات پہنچتی ہے کہ بھی گوید وہ یہ کہتا ہے، وہ کہے رعایت باب در قلتو، رعایت باب قلتو میں باب دال واو الف واو با الف یعنی ابدال واو کا الف میں و حذف الف اور اس الف کا حذف کرنا جہت اجتماع ساکنین ممکن ہے، بلکہ جواب بے ثواب این است. لیکن اصل جو درست جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بگویم کہ ہم کہتے ہیں رعایت باب در خفتو بنقل حرکت ممکن است، کہ رعایت باب خفتو میں نقل حرکت کے ساتھ ممکن ہے، زیرا کہ کسرہ فا کلمہ در و بعد نقل دلالت میں کرن، کہ کیونکہ کسرہ جو فا کلمہ کا ہے نقل کے بعد، کسرہ فا کلمہ در و بعد نقل کہ جو فا کلمہ پہ کسرہ ہے بعد نقل کے آتا ہے، دلالت میں قرآن دلالت کرتا ہے باب باب پر اداج ہے، اس وجہ سے کہ ہیگ ماضی بکسرہ فا کلمہ نیامدہ، کوئی بھی ماضی جو ہے نا فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ نہیں آیا ہے، پس قطن معلوم شبت، تو پس معلوم ہو جاتا ہے، قطن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسرہ این کلمات یہ جو کسرہ ہے نا یہ این کلمہ کا ہے، کہ نقل کردہ اسے نقل کیا گیا ہے باخلاف فتح فا کلم باخلاف فتح فا کلمہ کے در قلتو، باخلاف فتح فا کلمہ کیونکہ فا کلمے پہ فتح ہوتی ہے، تو بخلاف فتح فا کلمہ در قلتو کہ اورا دلالت نیست، کہ قلتو میں فا کلمہ پہ دلالت نہیں ہے بر باب پر، زیرا کہ احتمال دارت کے احتمال رہتا ہے کہ یہ فتح اصلی باشد، کہ یہ اصلی جو یہ فتح جو ہے نا اصلی ہے، وہ احتمال دارت کہ یہ فتح این کلمات کی، اور احتمال ہوتا ہے کہ یہ کلمہ جو یہ جو فتح ہے نا این کلمات، یہ جو این کلمہ فتح ہے کہ نقل کردہ کہ نقل کی گئی ہے، کہتے ہیں جو فتح ہے فا کلمہ پر در قلتو، قلتو پہ اگر آپ فا کلمہ پہ فتح لے کے آئے تھے کیونکہ یہ قبلتو ہے تو فا کلمہ کی فتح کو آپ فا کو دیتے ہیں، این کلمہ کی فتح کو آپ دے دیتے ہیں فا کلمہ کو، تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا، اعتماد رہتا ہے کہ یہ فتح جو ہے نا اصلی ہے، وہ یا یہ اعتماد رہتا ہے کہ یہ فتح این کلمہ کی ہے کہ اسے نقل کیا گیا ہے، پس قطن معلوم نہیں شبت، تو قطن معلوم نہیں ہوتا کہ این فتح این کلمات یہ جو ہے نا این کلمہ کی فتح ہے، پس بضرورت رعایت واوی کردہ شد، پس ضرورت کی وجہ سے کیا کیا گیا رعایت واوی کی گئی، تا اہم و مہم ہر دو فوت نہ شبت، تاکہ اہم اور مہم دونوں فوت نہ ہوں. پس در قلتو و بیعتو حرکت این کلمہ نقل کردن، پس قلتو میں اور بیعتو میں حرکت این کلمہ کو نقل کیا ازیت رعایت واوی کی وجہ سے، و در خفت و ازیت رعایت باب، اور خفتو میں رعایت باب کی وجہ سے، در طلتو و حبتو، اور طلتو اور حبتو میں ازیت رعایت ہر دو چیز دونوں کی رعایت کی وجہ سے رعایت باب بھی رکھی گی رعایت واوی بھی، زیرا کہ در طولتو کیونکہ طولتو میں و حیبتو اور حیبتو میں، کہ اس میں کہ بود کے اصل میں یہ دلتو اور حبتو کیا تھے، طولتو اور حیبتو تھے، یعنی ضمہ تھا واو پہ طولتو میں اور کسرہ تھا یا میں حیبتو میں. اب اگلا سوال ایک اور سوال پیدا ہوا در لستو، کہ لستو کے دراصل لائستو، لستو کے اصل میں کیا ہے لائستو ہے بکسرہ یا بود، کہ یا پر جو ہے نا کسرہ تھا، چرا حرکت این کلمہ را نقل نہ کرنا، کیوں این کلمہ کی حرکت و نقل نہ کیا، تا دلیل بودے تاکہ دلیل ہوتی بر حذف یا و باب، یا کے حذف پہ اور باب کی بھی دلیل ہوتی، در حبتو چنانکہ در حبتو جیسا کہ حبتو میں آپ نے کیا. تو جواب دیتے ہیں لستو فعل است، لستو فعل ہے جاری مجرائے حرف، اور قائم کس کا ہے حرف کا، چوں خاصم جب چاہا، جیسے چاہا کہ تصرف افعال از بے نفی کنن، جو افعال میں تصرف کیا جاتا ہے گردان کی جاتی ہے اس کی نفی ہو، از جہت غلبہ مشابہت او حرف کہ اس کی وجہ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ غلبہ تھا، مشابہت حرف کے ساتھ مشابہت غلبہ تھا، بدی سبب اس وجہ سے فارا مفتو داشتن، فا کو اسی طرح مفتو رکھا، وہ این کلمہ را ساکن کردن، اور این کلمہ کو کیا کر دیا ساکن کر دیا، تا یا علم نہ گردد، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ الف یا جو ہے نا علم نہ ہو جائے، و بعد اتصال ضمیر متحرک، اور ضمیر متحرک کے اتصال ملنے کی وجہ سے این کلمہ را اجیت التقاء ساکنین حذف کردن، این کلمہ کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا. پھر انہیں سوال پیدا ہوا بھائی چرا نہ گوئے کہ کیوں نہیں کہتے ہم کہ دراصل قلتو قبولتو بود، کہ قلتو قبولتو تھے این کلمے پہ بدم میں این کلمہ پہ ضمہ، واصل بیتو بیتو بود، اور اصل جو بیتو اصل میں کیا تھے بیتو اور بیتو تھے، بکسرہ این کلمہ پہ کیا تھا کسرہ تھا، تا حاجت بدل کردن
تا حاجت بدل کردن فتح بضمہ و کسر نباشت، تو پھر آپ کو جو فتح کو آپ ضمہ اور کسرہ سے بدلتے ہیں اس کی حاجت نہ ہوتی۔ تو جواب دیا زیرا کے باب فاولا یفعلو بضم العین فی الماضی والمضارع متعدی نیام داس، یہ جو باب ہوتا ہے نا فاولا یفعلو، کہ آپ نے پہلے ہی اس پہ ضمہ لگا دیا، تو کہتے ہیں جو فاولا یفعلو باب ہے نا، یعنی ماضی میں اس کے ضمہ اور مضارع میں متعدی نیام داس، تو متعدی نہیں آئے اس سے، اور قلتو متعدی اور قلتو جو ہے نا وہ متعدی ہے، اور باب فاعلہ یفعلو بکسر العین فی الماضی والمضارع در اجف نیام داس، اور فاعلہ یفعلو یعنی عین کلمہ پر کسرہ ماضی میں اور مضارع میں، اجوف میں ایسا نہیں آیا۔ بیتو اجوف، اور اجوف تو بیس، اجوف بیسی بیس، بیتو تو اجوف ہے، اور اجوف تو اس کا جو بدن بتا فاعلہ یفعلو بنتا، اور یہ تو آیا ہی نہیں، اجوف میں باب ہی نہیں آیا۔ اور بعض صرفیاں اور بعض جو علم صرف کے ماہرین ہیں، بعض صرفیاں اور بعض علم صرف کے ماہر فتح را در واوی بضمہ، کہ فتح کو واوی میں ضمہ اور دریائی بکسرہ اور یائی میں کسرہ بدل نمی کنن نہیں بدلتے، کسرہ سے یائی میں کسرہ سے نہیں بدلتے۔ امی گوائیں وہ کہتے ہیں کہ واو و یارا در مثل قلت و بیتو، کہ واو اور یا کو مثل قلت و بیتو کی طرح کی مثل، کہ دراصل قولتو و بیاتو بود، کہ قولتو اور بیاتو تھے ارجت تحرک و انفتح متحرک ہونے کی وجہ سے اور ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے، با الف بدل کردن الف سے بدلا، وہاں الف را ارجت التقاء ساکنین حذف کردن، پھر الف کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، پس فا کلمہ را در واوی ضمہ دادن، فا کلمہ کو واوی میں ضمہ دے دیا، و در یائی کسرہ دادن، اور یائی میں کسرہ دے دیا، تا ضمہ دلالت کنن، تاکہ ضمہ جو ہے نا وہ دلالت کرتا ہے بر حذف واو کے حذف پر، و کسرہ دلالت کنن، اور کسرہ دلالت کرتا ہے بر حذف یا کے حذف پر، و این قول سے بویا، اور یہ قول جو ہے سے بویا کا ہے، امام سے بویا کا ہے، و ابن حاجب ہمیں قول اختیار کردہ، اور ابن حاجب نے بھی یہی قول اختیار کی ہے۔ دیگر اگلا قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر واو اور یا کے در فعل مضارع، کہ فعل مضارع میں و ماند یا جیسے دیگر بجائے این کلمہ مضموم یا مکسور باشد، این کلمہ کی جگہ پر مضموم یا مکسور ہو، واو اور یا فعل مضارع یا اس جیسے این کلمے کی جگہ مضموم یا مکسور ہو، و ما قبل و ساکن، اور اسے ما قبل ساکن واجب ہو، تو واجب ہے کہ ضمہ و کسرہ این کلمہ را نقل کنند، واجب ہے کہ ضمہ اور کسرہ جو این کلمے پہ ہے اس کو نقل کریں، با فا دہن، اور فا کلمے کو دیں، برائے موافقت ماضی کی موافقت کے لیے، اذا کہ کیونکہ بنائے فعل مضارع از فعل ماضی است، کیونکہ فعل مضارع کی جو بنا ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے اور فعل ماضی سے بنتی ہے، فعل ماضی سے ہے، اگرچہ ضمہ و کسرہ پر واو و یا، اگرچہ ضمہ اور کسرہ واو اور یا پر بعد سکون سکیل نیز سکون کے بعد سکیل نہیں ہے، تو یقول و یبیو، جیسے یقول اور یبیو کا دراصل یقبل و یبیو او بود، اصل میں یقبل اور یبیو او تھے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ برائے موافقت ماضی ابدال واو و یا بالا تقاضا میں قرآن، جو ماضی میں کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ تو تقاضا کرتی ہے ابدال واو اور یا کا الف میں، نہ نقل حرکت آزشہ، نہ کہ نقل حرکت کا تقاضا کرتی ہے۔ جواب دیتے آ رہے ہاں ٹھیک بات ہے، موافقت ماضی ہمیں تقاضا میں قرآن، موافقت ماضی تو یہی تقاضا کرتی ہے، وہ لیکن اگر یقال و یباؤ بفتح میں گفتن دے، اگر یقال اور یباؤ میں فتح کے ساتھ ہم کرتے ہیں التباس بباب یخاف و یحاب میں آمدے، تو پھر التباس آتا ہے کسی کے ساتھ، یخاف اور یحاب باب کے ساتھ آتا ہے، پس بضرورت تعلیل بنقل اختیار افتاد، پس ضرورت کے مطابق تعلیل نقل کے ساتھ اختیار کی گئی، نہ ابدال کے ساتھ، تا دروید نیز تغیر و تصرف باشد، تاکہ تصرف اور تغیر جو ہے نا وہ ہو سکے، تو تغیر و تصرف ہو، تو ہم نے تعلیل جو ہے نا بنقل اختیار کی، نقل کے ذریعے اختیار کی، باں کے در بعد محال بنقل نیز تعلیل شدہ اس کہ ماضی میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں بعض مقامات پر نقل کے ساتھ بھی تعلیل ہوئی ہے، تعلیل کی گئی ہے، چنانکہ جیسا کہ در قلت و بیت و قیلا و بیا، جیسا کہ قلت و بیت و قیلا اور بیا میں، اور جزا و در یقولنا، کہ در اصل کہ یقولنا، کہ اصل میں یہ کیا یقولنا بود، یہ یقولنا تھا، جو عمل با قانون مذکور کردن، اس قانون پہ عمل آپ نے کیا، ما قبل کو نقل دی تو یہ یقولنا ہو گیا، دو ساکوں نے ایک کو کیا حذف کر دیا تو پھر یقولنا ہو گیا، تو چوں عمل با قانون مذکور کردن، مذکورہ جو قانون ہم نے
کیا ہے، دیکھا ہے، اس پہ عمل ہوا، دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن آگے، یکے واو و دوم لام، پہلا واو اور دوم، پہلا واو اور دوسرا لام، واورا بے افغان تند، تو اے واو کو کیا کر دیا کہ ہرا دیا، یقولنا، یقولنا ہو گیا، یقولنا شد، یقولنا ہو گیا، ہم چنی اسی طرح در قل، قل میں کہ دراصل اقول، کہ اصل میں یہ کیا تھا، اقول تھا، کیوں بدی قانون عمل کرتا، اس قانون پہ ہم نے عمل کیا، دو ساکن بہم آمدن، دو قانون، دو جو ساکن آگے اکٹھے آگے، یکے را حذف کر دیں، ایک کو حذف کر دیا تو ہو گیا اقول، مانت اقول ہو گیا، بعد حمزہ وصل راز جہتے استغنا حذف کر دیں، بعد میں حمزہ وصل کو استغنا کی وجہ سے حذف کر دیا، کل شد تو کل ہو گیا، وہیں اصل بات بار وضاحت، اور یہ جو ہے نا اصل جو وضع کے اعتبار سے اصل ہے اس کی بات ہم نے کی، واما با اعتبار آنکھ بنائے امر بات تعلیل مضارعت، اور جبکہ جو امر کی جو بنا ہوتی ہے وہ مضارع کی تعلیل کے بعد ہوتی ہے، بعد تعلیل مضارعت، مضارع کی تعلیل کے بعد ہوتی ہے، تو دراصل قول کہ اصل میں یہ کیا تھا، قولو بود، قولو تھا بضمہ لام، لام پہ کیا تھا، اس کے ضمہ تھا، بعد لام ساکن شد، لام کو ساکن کر دیا، کیوں کیا جیتے امر، امر کی وجہ سے کہ آخر میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، واو افتاد، اور واو جو تھا وہ گر گیا، جیت التقاء ساکنین، اس وجہ سے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو پھر کیا بن گیا، یہ کل شد، کل ہو گیا، وہ ہم چنی، اور اسی طرح در مقول، کہ مقول میں کہ دراصل مقبول، کہ اصل میں یہ کیا تھا، مقبول تھا، جو عمل بدی قانون مذکور کردن، اس کے اوپر ہم نے ذکر کیا قانون، اس پہ عمل ہوا، دو ساکن بہم آمدن، تو دو ساکن اکٹھے آگے، اکٹھے آگے، نزدیک سے بویا واو دوم افتاد، سے بویا کہتے ہیں کہ جی واو دوم جو ہے نا وہ گرا، وہ نظیر اخفش، اور اخفش امام اخفش کہتے ہیں واو اول افتاد، واو جو اول ہے وہ گر گیا، تو کیا ہو گیا، مقول شد، مقول ہو گیا، وہ ہم چنی، اور اسی طرح مبیعن، مبیعن جو اصل میں کیا تھا، دراصل مبیعن تھا، کیوں بدیم قانون عمل کردن، تو اس قانون مذکور جو ہم نے پڑھا ذکر ہوا ہے اس پہ عمل کیا، وہ دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن آگے، تو واو را حذف کردن، واو کا حذف کر دیا، نزدیک سے بویا، سبویا کے نزدیک، امام سبویا کے نزدیک، زیرا کہ یا اصلی ہے، کیونکہ یا جو ہے وہ اصلی ہے، وہ واو زائدہ، تو واو زائدہ ہے تو پھر واو زائدہ کو نکال دیا، وہ ضمہ ما قبل یارا بکسرہ بدل کردن، اور جو ضمہ ما قبل یا کے تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا، تا یا سلامت بانت، تاکہ یا جو ہے وہ سلامت رہے، مبیعن شد، مبیعن ہو گیا، نزدیک اخفش، اخفش کے نزدیک یارا حذف کردن، یا کو حذف کر دیا، زیرا کہ واو علامت مفعول، کہ واو جو تھی علامت مفعول ہے، اخفش کے نزدیک یا کو حذف کیا، کیوں کیا جی، یا کو کیوں حذف، وہ کہتے ہیں کہ واو علامت مفعول، واو علامت مفعول، و ضمہ ما قبل یارا بکسرہ بدل کرنا، اور ما قبل یا کے جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا، واو ساکن از جیتے کسرہ ما قبل یا کر دے، اور جو واو ساکن تھی نا وہ ما قبل کی کسرہ کی وجہ سے یا ہو گئی، تو مبیعن شد، تو یہ مبیعن ہوا۔ بعض صرفیان پیش از اعلال تحویل میں کنند، بعض جو علم و صرف کے ماہرین ہیں وہ اعلال سے پہلے تحویل کرتے ہیں، یعنی پہلے ہی بدل دیتے ہیں، کہ آج مبیون مبیبون، کہتے ہیں مبیون سے مبیبون کرتے تھے، آوردن واو را آج جیتے کسرہ ما قبل بیا بدل کردن، واو کو کسرہ ما قبل کی وجہ سے، ما قبل میں کسرہ کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، یا سے بدل دیتے ہیں، وہ بعد با قانون مذکور، اور بعد میں اس قانون کے مطابق کسرہ از یا نقل میں کنت، کسرہ جو یا میں اس کو نقل کرتے ہیں، وہ ما قبل می دہن، اور ما قبل کو دیتے ہیں وہ یا کیا جیتے اجتماعی ساکنن حذف بھی کنت، اور ایک یا جو ہے نا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگلی بات کہ بدا کے جان لے تو استعمال اصل جو استعمال ہوتا ہے ان کا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، در یائی بسیار آمداز، یائی میں زیادہ تر آیا اگرچہ شہادت، اگرچہ یہ کم ہی ہے، کیوں معیوبن و مدیون و مبیعون و در واوی اندک چوں، اور در واوی بہت ہی کم چوں، مسبوبن و مقبول و ہم چنی، وہ کہتے ہیں اسی طرح اغیثہ و استغیثہ و مغیثن و مستغیثن، یہ اصل میں کیا تھے، یہ اصل میں اویسا و استغویسا و مغوثن و مستغوثن تھے، چوں باقانون مذکور عمل کردن، جیسے اس قانون پہ عمل کیا، کسرہ از واو نقل کردہ، واو پہ جو کسرہ تھا اس کو نقل کیا، ما قبل دادن، اور ما قبل کو دیا، واو ساکن از جیتے کسرہ ما قبل، اور جو واو ساکن تھا کسرہ ما قبل کی وجہ سے کیا ہو گیا، یا ہو گیا،
تو یہ اغوسا سے اغیسا بن گیا، استغوثا سے استغیثا، اور باقی بھی اسی طرح قانون پہ ایک قانون کا اطلاق ہونے سے ہوئے۔ اب ہم اگلا فصل پڑھیں گے، وہ ہے فصل چہارم، درمیان قوانین اعلال ناقص، جو ناقص کے اعلال کے حوالے سے قوانین اس کو بیان کرتی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ آنکھ ہر واو و یا، کہ پہلے یہ کہ ہر واو یا کہ در طرف افتد، کہ وہ طرف میں آئے، یا در حکم طرف، یا حکم طرف میں ہو، طرف میں آئے، یا در حکم طرف میں آئے، اور اس کا سبب کیا ہو، بسبب اتصال چیزیں کے کسی چیز کے ملنے کے سبب سے، لازم نہ باشد جو لازم نہ ہو، کیوں تائے عارضی تا و پیش از لفظ زائدہ باشد، اس سے پہلے جو ہے نا وہ عرض زائدہ ہو تو حمزہ گردد، تو وہ واو اور یا جو ہوتے ہیں نا حمزہ ہو جاتے ہیں جو طرف میں ہو، یا طرف در حکم طرف میں آتے ہوں اور ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو ایسی چیز جو کہ لازم نہ ہو، جیسے تائے عارض، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیش از لفظ زائدہ باشد، تو اس سے پہلے لفظ زائدہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی مثال کی چوں کسان و رداء و ادات و سقات، کہ دراصل یہ کیا تھے، کساب و رداء و ادابت و سقایات تھے، بخلاف اس کی دوسری بات کی انہوں نے ہدایت و ادابت و سقایت و شقاوت، اس لیے کہ تائے لازم کے ان میں تا لازم ہے اور عارض کے لیے اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسرے کس کے بخلاف سائن و رائن، سائن اور رائن کے، ان میں کیا ہے کہ الف اصلی ہے، میں اصل الف اصلی ہے، اگر زائدہ ہوتا تو پھر قانون کا اطلاق ہوتا۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالا گزشت پہلے ذکر ہوا ہے، گزرا ہے کہ ضمہ و کسرہ پر واو یا بعد سکون ثقیل نیست، کہ ضمہ اور کسرہ واو پر اور یا پر سکون کے بعد ثقیل نہیں ہے، پس بائستی کے واو در کساؤن و یا در رداؤن سلامت مانے، تو اس لیے چاہیے کہ واو کساؤن میں اور رداؤن میں یا یہ سے سلامت رہنا چاہیے، وہ حلال نہ شدے اور حلال نہ ہو، ہم چنیں در قائل و بائن، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں قائل اور بائی میں، تو جواب دیتے ہیں کہ ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرہ با واو یا با سکون، کہ ضمہ اور کسرہ واو اور یا پر بعد سکون وقت ثقیل نیس، اس وقت ثقیل نہیں ہے کہ ساکن ما قبل واو یا الف زائدہ نہ باشد، کہ ساکن سے ما قبل واو، کہ ساکن ما قبل واو اور یا سے ما قبل جو ساکن ہے وہ الف زائدہ نہ ہو، وہیں جا ساکن ما قبل عشاء، اور یہاں پر جو ساکن ہے ان سے ما قبل الف زائدہ ہے، اور اذان کے کیونکہ جو الف زائدہ ہوتا ہے نا، الف زائدہ در حکم عدم، الف زائدہ جو ہے نا در حکم عدم کے حکم میں آتا ہی نہیں، ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے، پاس چوں دانستی، تو تجھے تو یہ سمجھنا چاہیے دانستی سمجھنا چاہیے کہ واو یا بعد حرف متحرک کا، کہ یہ جو واو اور یا ہے نا یہ حرف متحرک کے بعد ہیں، کیونکہ الف زائدہ جو ہوتا ہے یہ در حکم عدم میں آتا ہے، اور حکم عدم کا مطلب یہ ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مصنف کے ہر واو کے در طرف افتد، کہ ہر واو کے وہ طرف میں آئے، یا در حکم طرف یا حکم طرف میں آئے، اور اس کی وجہ کیا، بسباب اتصال چیزیں کے، یعنی ملنے کسی چیز کے ملنے کے سبب سے، کہ لازم نہ باشد لازم نہ ہو، کیوں الف ضمیر، جیسے الف ضمیر و تائے تانیث اور وائے تانیث و ما قبل و مکسور باشد، اور اسے ما قبل کیا ہو، مکسور ہو، واو یا گردد، تو واو یا ہو جاتی ہے، کہ طرف میں آئے واو یا حکم طرف میں ہو کسی چیز کے ملنے سے، وہ چیز جو کہ لازم نہ ہو، جیسے الف ضمیر و تائے تانیث، اور اس سے ما قبل کسرہ یعنی مکسور ہو، اس واو کو یا سے بدلتے ہیں، چوں دویہ و رضیہ و قویہ و دویہ و رضیہ و قویہ و یغزیانی و یغزیانی و دعیت و راضیت، کہ اصل میں یہ کیا تھے، یہ تھے دویہ و رضیہ و قویہ و دویہ و رضیہ و قویہ و یغزیانی و داعی وطن و راضی وطن بود۔ تو اس قانون کا اطلاق ہوا ان پہ، تو دوئی وہ تھا تو ما قبل کسرہ یا سے بدل گئی، تو یہ دوئی یا ہو گیا۔ ودر دعو، اور کہتے ہیں دعو میں کہ دراصل دوئی وہ، یہ اصل میں یہ کیا تھا، دوئی وہ تھا، کیوں باقارون مذکور امر کردن، مذکورہ قانون عمل کیا، طرف میں تھا واو، ٹھیک ہے نا، اور ما قبل کسرہ ہے، تو ہم نے اس کو یا سے بدلا تو بن گیا دوئی یو شد، ضمہ بر یا دشوار داشتن، اب ضمہ یا پر دشوار تھا، نقل کرتا ما قبل دادن، نقل کیا اور ما قبل کو دے دیا، تو دو ساکن بام آمدد، دو ساکن اکٹھے آگے، یکے یا دوم واو،
پہلا تو یا تھا اور دوسرا واو تھا، یا افتاد یا گر گیا تو کیا بن گیا؟ دعو شد اور دعو ہو گیا۔ یہ اصل باعتبار وضاحت اور یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہم نے بات بیان کی ہے۔ اما باعتبار آنکھ بنائے جمع بات تعلیل واحد است، اور دوسری جو باعتبار اس پہ اعتبار اس کے کہ بنائے جمع جو ہوتی ہے نا بعد تعلیل واحد است، تعلیل کے بعد جو ہے نا واحد ہے، تو واحد کے بعد واحد کی تعلیل کے بعد جمع کی بنا ہوتی ہے، بنا جو ہے جمع کی بعد تعلیل واحد است، واحد کی تعلیل کے بعد ہے۔ دراصل دوئی یو دودھ اصل میں کیا تھا؟ دوئی یو تھا، ضمہ بر یا ثقیل داشتہ، ضمہ جو یا پر ثقیل تھا، نقل کردہ نقل کیا، ما قبل دادت ما قبل کو دیا، اور بعد ازالہ حرکت، اور حرکت کے ازالہ کے بعد ما قبل، بعد ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کے ازالہ کے بعد التقائے ساکنین شد، التقائے ساکنین ہوا درمیان یا واو، یا اور واو کے، یا افتاد یا گر گیا، دعو شد اور دعو ہو گیا، اور در دائن، اور دائن میں کہ دراصل دائن یہ اصل میں کیا تھا؟ دائن تھا، چون با قانون مذکور امر کردن مذکورہ قانون پہ اب عمل کیا ہم نے تو یہ بن گیا دائن شد، و دال حالت رفی و جری، حالت رفی و جری میں اس کی ایک مثال دی انہوں نے، جانی دائن و مررتو بدائن، ضمہ و کسرہ بر یا دشوار داشتن۔ اب جو یہ ضمہ اور کسرہ یا پر دشوار ہوتے ہیں، ساکن کرتن اس کو ساکن کر دیا تو دو ساکن بہم آمدن، تو دو ساکن کٹھے آگے، یا و تنوین، یا اور تنوین، یا افتاد یا گر گیا تو دائن شد، دائن ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہوا جہت اجتماع ساکنین تنوین چرا نہیں افتاد، اجتماع ساکنین ہوا تو یا تو آپ نے گرا دیا، تنوین کیوں نہیں گرا؟ جواب دیتے ہیں زیرا چہ تنوین حرف صحیح ہے، کہ تنوین حرف صحیح ہے، و یا حرف علت، اور یا تو حرف علت ہے، وہ حرف علت ترس، وہ حذف علت اولا ترس، اور حذف علت کا بڑھ کر ہے آدھ حرف صحیح، حرف صحیح کے حذف سے بڑھ کر حذف کس کا ہے؟ علت کا ہے۔ وادر ایوازن و ایواجن، اور ایوازن اور ایواجن میں واو یا نہ گشت، واو یا نہیں ہوئے آگے ما قبل واو مقصورت، کیونکہ واو سے ما قبل کیا ہے؟ مقصور ہے، ازاں کے در طرف و در حکم طرف نیز، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ما قبل تو واو مقصور ہے لیکن یہ در طرف یا حکم طرف میں نہیں آتا۔ وہ اعلال کنیتن، اور کنیتن میں جو اعلان کیا ہے دراصل کنوتن، اصل میں یہ کنوتن ہے بہت، با کے ما قبل واو مقصور نیز، حالانکہ کیا ہے کہ ما قبل واو کے ہم دیکھتے ہیں کہ مقصور بھی نہیں ہے، یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے، برخلاف قانون ہے، اور بعد ایک گوائند، اور بعد کہتے ہیں کہ حرف ساکن کا اعتبار نیز، کہ حرف ساکن کا اعتبار نہیں ہے، وہ حکم معدوم، اور اس کا حکم معدوم جیسا ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، پس ما قبل واو در حکم مقصور است، تو اس لیے جو ما قبل واو جو ہے نا وہ بھی مقصور کے حکم میں آیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا حرف ساکن در حکم معدوم ہوتے، کہ حرف ساکن اگر معدوم کے حکم میں آتا ہے تو باعث یہ چاہیے کہ در قاولا و بایا، قاولا اور بایا میں واو یارا بالم بدل بھی کردن، واو اور یا کو الف سے بدل دیتے، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ زیرا کہ واو یا متحرک است، جب اس کو آپ نے معدوم کے حکم میں کر دیا آپ نے حرف ساکن کو، تو پھر واو اور یا تو متحرک ہے، واو اور یا تو متحرک ہے، وہ ما قبل جو اس کا ہے وہ در حکم مفتوح است، مفتوح کے حکم میں آپ تو جواب دیتے ہیں اگر واو یا الف بدل نہیں کرنا، اگر واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، یک الف از جہت اجتماع ساکنین بے افتاد، اور ایک الف جو ہے نا وہ اجتماع ساکنین سے گر جانا چاہیے، گر جاتا ہے، التباس ثلاثی مزید فی بثلاثی مجرد آمدے، تو پھر ایسے کیا ہو جاتا ہے کہ ثلاثی مزید فی کا ثلاثی مجرد کے ساتھ التباس آتا۔ پھر اگلا قانون بیان فرماتے ہیں مصنف، دیگر ہر واو یا کے در لام کلمہ مضموم باشد، ہاں واو اور یا کے لام کلمہ میں مضموم ہو، اور ما قبل و نیز مکسور، اور اسے ما قبل مکسور ہو یا مضموم بود، یا مکسور ہو یا پر مضموم ہو، واو یا ساکن پرنت اس واو اور یا کو ساکن کرتے ہیں دو طرح سے، بغیر نقل حرکت کے یا نقل حرکت کے۔ اب بغیر نقل حرکت کی مثال دی چون یدعو و یرمی، جیسے یدعو اور یرمی کے دراصل یدعو و یرمی بودا است، کہ اصل میں یہ کیا تھے؟ یدعو و یرمی یوں تھے، و یا نقل حرکت کی مثال دی چون نقل کے حرکت کو نقل کیا گیا ہے، چون تدعینا و ترمینا کے دراصل تدعو وینا و ترمی جینا بود، بعد نقل حرکت یا در ترمی جینا جیسے اجتماع ساکنین بے افتاد کہ نقل حرکت کے بعد یا ترمی جینا میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا،
واو در تدعوین ارجیت کسرہ، اور واو تدعوین میں ارجیت کسرہ ما قبل یا گئے، کسرہ ما قبل کی وجہ سے واو تدعوین میں یا ہو گیا، وہاں یار ارجیت انما ساکنین بے افتاد، اور وہ جو یا تھا اس یا کو ہم نے اتباع ساکنین کی وجہ سے بے افتاد گر گیا۔ فدر یدعون، اور یدعون میں جو کہ جمع مذکر غائب ہے، وتدعون جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر ہے کہ دراصل یدعون کہ اصل میں کیا تھا، یدعون تھے، تدعون تھے، کیوں باقانون مذکور عمل کردن، اس قانون پہ عمل کیا، دو ساکن وہاں آمدن، دو ساکن اکٹھے آگئے، یکیرا حذف کردن، ایک کو حذف کیا، یدعونا و تدعونا شد، تو یہ کیا ہو گئی، یدعونا اور تدعونا ہو گئی۔ ہم نے یدعونا اور تدعونا کی بات کی کہ اس قانون پہ عمل کیا تو وہ یدعونا و تدعونا ہو گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے سیکھے۔ اب بات کر رہے ہیں مصنف یدعونا و جمع مونس غائب و تدعونا جمع مونس حاضر، یہ دو یہ بھی آتے ہیں اس گردان میں، تو یہ براصل خود اپنے اصل پر ہی، ان میں کسی طرح کوئی تحلیل وغیرہ نہیں ہوئی۔ پھر اگلا قانون بیان کرتے ہیں مصنف کے فرماتے ہیں دیگر ہر حرف علت، کہ ہر حرف علت کے لام کلمہ باشد کے لام کلمہ ہو در حالت جزم و وقت، تو حالت جزم اور وقت میں ساکت سے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ حرف علت جو کہ لام کلمہ با ہو تو حالت جزم اور وقت میں ساکت ہو جاتا ہے، آج جیتے علامت سکون اس وجہ سے کہ علامت سکون ہے اس پر۔ تو لم یغشا جیسے تھا کیا یہ لم یغشا، تو حالت جزم میں، اور وقت میں کیا ہو گیا، لم یغشا ہو گیا۔ لم یدعو اسی طرح اس کے آگے واو تھا، ولم یرمی یہ تھا حرف علت، ویغشا وعودہ ویرمی وہم چنی اگر در این کلمہ باشد، اور اگر اسی طرح اگر این کلمہ میں حرف علت ہو در حالت جزم و وقت بے افتد، تو حالت جزم اور وقت میں کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، آج جیتے اجتماع ساکنین اس وجہ سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو جیسے لم یقل ولم یبی ولم یخف وقل وبی وخف، تو اس کی مثالیں دونوں دی انہوں نے، جیسے لم یقل ولم یبی ولم یخف وقل وبی وخف۔ پھر اگلا قانون بیان کرتے ہیں مصنف ہر واوے کے در کلمہ ثالث جا باشد، کہ ہر واوے کے کلمے میں ثالث جگہ پہ ہو، ساکن یا متحرک، ساکن ہو یا متحرک ہو، در طرف یا در حکم طرف میں ہو یا حکم طرف میں آتا ہو، در فعل یا اسم فعل میں ہو یا اسم میں ہو، کیوں رابع کا عدد یعنی وہ چوتھی جگہ پہ چلا جائے، وہ زیادہ رابع یا چوتھی جگہ سے بھی زیادہ اگلی جگہ پہ چلے جائیں، ما قبل ہو مفتوح بود، اور اسے ما قبل کیا ہو، مفتوح ہو یا گردد، تو وہ واوے جو ہوتا ہے نا یا ہو جاتا ہے، جیسے اعلیت واسطہ اعلیت وغازیت وترجیت وتغازیب، کہ یہ اصل میں کیا تھے، اعلوت واستعلوت وغازوت وترجوت وتغازوت تھے، تو اس میں یہی ہوا کہ ثالث میں واو جو تھا وہ ثالث جگہ پہ تھا، تیسری جگہ پہ تھا، اور پھر یہ چوتھی جگہ پہ چلا گیا یا پانچویں جگہ پہ، تو یہاں پہ یہ واو جو تھا وہ یا سے بدل گیا تو بن گیا اعلیت اعلوت میں، یا سے واو بدلا تو اعلیت بن گیا، استعلوت میں واو یا سے بنا تو یہ استعلیت بن گیا۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ہمچنی مولا یعنی مستدعیانی و مصطفیٰ یعنی، کہ دراصل مولا وانی مستدعوانی و مصطفیٰ وانی بود، کہ یہ کیا تھے اصل میں مولا وانی و مستدعوانی و مصطفیٰ وانی تھے، وہ ہمچنی، اور اسی طرح یدعیانی یغزیانی و یرضیانی، یہ اصل میں یہ کیا تھے کہ دراصل یدعوانی و یغزوانی و یرضوانی بوداس، یہ اصل میں یدعوانی و یغزوانی و یرضوانی تھے۔ باقانون مذکور، یہ جو اوپر قانون مذکور ذکر کیا ہے، مذکور کیا واو یا شو، تو واو کیا ہو گیا، یا ہو گیا، وہم چنی اسی طرح یدعونا، کہ دراصل یدعونا بوداس، یہ اصل میں یدعونا کیا تھا، اصل میں یدعونا تھا، بدی قانون واو یا شو، اسی قانون کی وجہ سے واو یا ہو گیا، بعد یا زیت تحرک باعث فتح ما قبل الف گئے، اور بعد میں یہ یا متحرک ہونے کی وجہ سے اور ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے الف ہوا، دو ساکن فرام آمدد، دو ساکن جو ہے اکٹھے آگے ملے ہمیں الف افتاد، تو الف جو ہے ان میں سے گر گیا تو بن گیا یدعونا شد، یدعونا ہو گیا۔ وہ ہم چنی در یدعا و یردا، اسی طرح یدعا یردا میں، کہ دراصل یدعا و یردا وہ بود، اصل میں کیا تھے، یدعا وہ اور یردا وہ تھے، بدی قانون عمل کردن، اسی قانون پہ عمل ہوا، واو یا شد، تو واو کیا ہو گیا، یا ہو گیا، اور یا جیتے تحرک وائن فتح ما قبل الف گشت، اور یہ یا جو تھا متحرک ہونے کی وجہ سے اور ما قبل فتح کی وجہ سے الف ہو گیا، تو بنا کیا یدعا و یردا شد، اور یدعا و یردا ہوئے۔ اسی طرح سوال پیدا ہو گیا اب اس تعلیل سے، در یدعا و یردا کیوں واو متحرک ما قبل ہو مفتوح بود، ابتدا واو را چرا با الف بدلنا کردن، کہ یدعا اور یردا میں
واو متحرک تھی، ما قبل مفتوح تھا، تو ابتدان واو کو الف سے کیوں نہیں بدل دیا کہ پہلے ہی بدل دیں؟ جواب دیا ہے دو دلیل است، یہاں پہ دو دلیلیں ہیں، دو قوانین ہیں۔ یک مقتدی ابدال واو با الف، پہلا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ابدال و واو کا الف، اور دو مقتدی اور دوم یہ تقاضا کرتا ہے ابدال واو با یا، کہ واو کا ابدال ہو جائے یا کے ساتھ۔ وہ اصل در دلائل اور دلائل میں اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، اعمال است نہ اعمال نہ کہ ان کا چھوڑ دینا۔ پس اول واو را بیا بدل کر دن، پس ہم نے کیا کیا کہ اول واو کو یا سے بدل دیا، بعد او با الف، اور بعد میں الف سے، اور وجہ کیا تھی؟ تا ترک عمل بھی احد دلیلین، تاکہ ترک عمل نہ ہو دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک پر لازم نہ ہو، تو آگے ترک جو عمل کا ہے دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر لازم نہ آئے۔ تو پھر سوال پیدا ہو 22 تھی کہ چاہیے تھا در اتقادا و اتصالا، اتقادا اور اتصالا میں، کہ دراصل ابتقادا و اتصالا، یہ بھی اصل میں کیا تھے؟ ابتقادا اور اتصالا تھے۔ واو کو ہم نے براہ راست ہم نے تا سے بدل دیا، تو آپ نے یہاں پہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ واو را یا کر دن؟ یہاں پہ واو کو پہلے یا کیا ہوتا، کرنا چاہیے تھا، بعد یارا تا، بعد میں یا کو تا سے بدل دینا چاہیے تھا۔ تا ترک عمل بہذا دلیلین لازم نیام دے، تاکہ جو ترک عمل ہوا ہے دونوں دلیل میں سے کسی ایک کا وہ بھی لازم نہ ہوتا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ این برسبیل استقصا در فصل قوانین مثال یاد کردہ شدہ است، کہ ہم نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو مکمل احاطہ کیا ہے اس کا قوانین مثال میں جو فصل ہے اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اگلی بات کہتے ہیں کہ در عداوتن و یدعو، عداوتن اور یدعو میں واو را بیا بدل نہ کردن، واو کو یا سے نہیں بدلا، اگرچہ واو در کلمہ ثالث بود، کہ واو جو ہے نا وہ کلمے میں ثالث تھا، رابع گشتہ اور چوتھی جگہ پہ چلا گیا، اذان کے ما قبل واو مفتوح نہیں، اس لیے کہ واو سے پہلے جو ہے نا مفتوح نہیں ہے۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں در شکایتن، کہ دراصل شکاوتن، کہ شکایتن اصل میں کیا تھا؟ شکاوتن تھا۔ واو را بدی قانون بیا بدل کردن، تو واو کو اس قانون کے مطابق یا سے بدل دیا، باں کے ما قبل واو مفتوح نہیں، حالانکہ کیا ہے کہ ما قبل واو مفتوح بھی نہیں ہے۔ از جہت موافقت، کس وجہ سے؟ موافقت کی وجہ سے۔ کس کے ساتھ موافقت؟ مصادر ناقص یائی کی موافقت کی وجہ سے، کہ بری وزن آئے اسی وزن پہ وہ آئے، اذا کہ این وزن در مصادر ناقص یائی غالب، اور کیونکہ یہ جو وزن ہے این وزن در مصادر میں، کون سے مصادر میں؟ ناقص یائی کے مصادر میں غالب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ولایتن و حقایتن و ہدایتن و درایتن و رعایتن، پس آنچے واوی رعایتن، اسی طرح شکاوتن، تو کہتے ہیں پس آنچے واوی آئے، تو بس کیونکہ واوی آتا ہے، واو را بیا بدل کرن، واوی آیا تو اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا، تا دار صورت مخالف نہ باشد، تاکہ مخالف صورت نہ ہو جائے، چنانکہ بعد گفت، جیسا کہ بعضوں نے کھایا ہے، گفتان بعد، چنانکہ بعد گفتان، جیسا کہ بعضوں نے ایک کھایا ہے، در قینوناتن میں، کہ دراصل قونوناتن، یہ کیا تھا؟ قونوناتن تھا۔ واو را بیا بدل کرن، واو کو ریا سے بدلا، جیت موافقت، کس وجہ سے؟ موافقت کی وجہ سے، کس کے ساتھ؟ مصادر کی موافقت کے ساتھ۔ مصادر کون سے؟ اجبش یائی کے مصادر کی موافقت کی وجہ سے اس کو یا سے بدل دیا، اذان کے این وزن در مصادر اجب یائی غالب، کیونکہ یہ جو وزن ہے نا مصادر اجب یائی میں غالب ہے۔ چنانکہ قیلولتن و بیتونتن و سیرورتن غیبوبتن، اور پس آنچا بواو آیت، پس واو آیا آنا بدل کنن بیا، تو پھر ہم نے اس کو سے بدل دیا یا سے، تا در صورت مخالف نہ باشد، تاکہ صورت مخالف نہ ہو جائے، اس سے مخالف صورت نہ بن جائے، تو ہم نے اس کو قینونتن کر دیا، قیلولتن بیتونتن و سیرورتن غیبوبتن کے وزن پر۔ اب اگلا قانون مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہر جا واو و یا جمع شود، ہر وہ جگہ جہاں کہ واو اور یا جمع شود، جب واو اور جمع ہو جائیں یا جمع ہوتے ہیں با اجتماع لازم کے ساتھ ہو، واو اور یا جمع ہو جاتے ہیں، با اول عشاء ساکن باشد، ان میں سے پہلا جو ہے نا وہ ساکن ہو، واو را یا کنت، اس واو کو کیا کر دیتے ہیں؟ یا کرتے ہیں، و یا را در یا ادغام کنت، اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، و اگر ما قبل عشاء مضموم باشد، اور اگر ان سے قبل جو ہے نا ان سے ما قبل عشاء ان سے قبل مضموم باشد، مضموم ہو، تو ضمہ را بکسرہ بدل کنت، تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، تو سیدن و علیجن و مرمیجن و مہدیجن، کہ دراصل
سیدن کیا تھا؟ سیدن تھا، اجتماع ساکنین ہو گیا، اجتماع ہو گیا واو اور یا کا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے، تو پہلا ساکن تھا تو ہم نے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا سیدن۔ علی ون میں بھی ہم نے یہ دیکھا واو اور یا اکٹھے آ گئے، پہلا ساکن تھا ہم نے واو کو یا سے بدل دیا بن گیا علی یون۔ مرمویون میں دیکھا ہم نے دو واو اور یا جو ہے اکٹھے آ گئے، تو پہلا اس میں ساکن تھا تو واو کو یا سے بدلا مرمو یون بن گیا، لیکن دوسرا کل یہ ہے اس سے پہلے ما قبل ان کے ضمہ ہے تو پھر ہم نے اس کو ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو بن گیا مرمی یون۔ مگر آنکھ اعلال مذکور موجب التباس باشد، مگر اس قانون کا اطلاق اس وقت نہیں ہوگا جب اعلال جو ہے نا وہ موجب التباس آ جاتا ہو، اعلال کی وجہ سے التباس آتا ہو تو تب اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، آپ پھر اعلال نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایوم کا مطلب آتا ہے روز روشن گناہ گوئے، روز روشن یہ دن چمکتے دن کو کہتے ہیں ایوم، اور اس کا دوسرا جو اس کا ادغام کے بعد آتا ہے وہ بنتا ہے ایما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرد بیزن وزن بے شور را گوئن، کہ ایسا مرد جس کی بیوی نہیں ہوتی اور ایسی خاتون جس کا شوہر نہ ہو، تو التباس آتا ہے، تو اس میں ایوما میں آپ نے اس قانون کا اطلاق نہیں ہوا کہ اعلال جو مذکور ہوا ہے وہ موجب التباس باشد۔ پھر اگلا سوال ہوا تعین و درس، تعین کے دراصل تبیین، تعین کے اصل میں کیا ہے؟ تبیین ہے، بداس تعین اصل میں کیا تھا؟ تبیین تھا۔ ادغام او نیز التباس منیس، ان کا ادغام بھی جو ہے نا التباس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ تعین مشترک کہ تعین مشترک ہے، بیان اس میں قبیلے کے نام کے درمیان ہوا مصدر اور مصدر میں، بس باعث تھی کہ ادغام نہیں کرتا، بس چاہیے کہ ہم ادغام نہ کرتے۔ جواب دیتے ہیں کہ تعین بعد ادغام اس میں قبیلہ شدہ است، کہ تعین جو ہے نا ادغام کے بعد قبیلے کا نام ہوا ہے، وہ منقول مصدر اور یہ مصدر سے منقول ہے، وہ نقل الکلمہ من محل الی آخر، یہ کلمے کو نقل کرنا ایک مقام سے دوسری جگہ، لا یفتی الی الالتباس، یہ التباس کی طرف نہیں جاتا، وہ معتبر در التباس وجود نظیر است، اور التباس میں جو معتبر ہے اعتبار جس چیز کا ہے وہ ہے معتبر در التباس میں معتبر ہے یا اس کا اعتبار ہے کہ وجود نظیر است، کے نظیر موجود ہو، نظیر کا وجود ہو، مثال کا وجود ہو، پیش از تعلیل سے پہلے، بر صفت اس صفت پر کہ بعد از تعلیل برآں صفت موجود خواہد شد، کہ تعلیل کے بعد وہ صفت موجود ہونی چاہیے۔ بدر بوئیہ، اور بوئیہ میں واو یا نہ شد، واو یا نہیں ہوا، زیرا کہ اجتماع لازم نہیں، کیونکہ ان میں اجتماع لازم نہیں ہے کہ واو بدل استاد الف، اور یہ جو واو آیا ہوا ہے نا یہ بدل کر کے آیا ہوا کسے؟ الف سے، با یا آ سے، تو الف سے بدل کے آیا ہوا تو اس میں اجتماع لازم کا اجتماع نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ واو یا نہیں ہوا۔ وہ ہم چنی در دیوان، اور اس طرح دیوان واو یا نہ گشت، کہ دیوان میں واو یا نہیں ہوا، کہ یا بدل استاد واو، کہ یہ جو دیوان میں آیا ہوا یہ بدل ہے کس سے؟ واو سے بدل کے آیا ہے، زیرا کہ دراصل دیوان بداس، یہ کیا تھا؟ دیوان تھا اصل میں، بدلیل آنکھیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ جمع او کہ اس کی جمع جو ہے وہ دوابین بھی آئے، اس کی جمع دوابین آتی ہے، باں کے ادغام در بوئی یا موجب التباس، اور جبکہ ادغام جو ہے نا بوئی یا میں موجب التباس ہے، التباس کی وجہ ہے ماضی مجہول باب مفعلہ کا ماضی مجہول کس کے ماضی کے ساتھ؟ ماضی مجہول باب تفعیل کے ساتھ اس کا التباس ہوتا ہے اگر بوئی یا کا آپ ادغام کرتے ہیں، وہ ادغام در دیوان، اور اسی طرح دیوان میں جو ادغام اگر آپ کرتے ہیں پہلے تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں واو جو ہے نا وہ سے بدل کے آیا ہوا ہے یا، تو دوسرا انہوں نے وجہ یہ بیان کی دیوان موجب التباس مصدر، کہ اگر دیوان میں اگر ادغام کرتے ہیں تو یہ مصدر کے ساتھ التباس کی وجہ بنے گا، موجب ہوگا، کہ بر وزن فعال، یہ فعال ہے، فتح کے ساتھ نہیں کسرہ کے ساتھ ہے، فعال آمداز، کہ اس کا جو کس وزن پہ آیا ہوا ہے اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آیا ہے۔ تو نحو قولی تارا مثال دی انہوں نے کذبوا بآیاتنا کذابا، اور کذابا یہ فعال ان کے وزن پہ آپ دیکھ لیں۔ ودر اسیبد، اور اسیبد میں کہ تصغیر اسبدو کی تصغیر کس کی ہے؟ اسبدو کی، و جدائبل، جو جدائبل کے تصغیر جدول است، اور یہ تصغیر ہے کس کی؟ جدول کی، واو یا نہ گشت، واو یا نہیں ہوا ادا کہ کیونکہ محمول است بر اسابدو، کہ کس میں معمول ہے؟ اسابدو پر، جداولو پر، کہ جمع تکسیر اسبدو و جدولو، کہ جو کہ جمع تکسیر ہے کس کی؟ اسبدو اور جدولو کی، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں اسابدو و جداولو میں واو موجود ہے۔ تو زیرا کہ تصغیر و تکسیر
کیونکہ تصغیر و تکثیر از قبیل واحد ایک ہی قبیل سے ہیں، یعنی چنانکہ مصغر فرا مکبر از، جیسا کہ مصغر جو ہے نا فرا ہے کس کی؟ مکبر کی، اور جمع تصغیر تکثیر اور جمع تکثیر جو ہوتے ہیں نیز فرا جمع سلامت کی، جمع تکثیر کس کی فرا ہوتی ہے؟ جمع سلامت کی۔ پس باعتبار این مناسبت، پس اس مناسبت کے اعتبار سے تصغیر حمل کر دو، تو تصغیر کو ہم نے کیا کیا؟ معمول کیا عمل کیا پر جمع تکثیر، جمع تکثیر پر۔ اور بعد گفتان اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اذا کے اجتماع لازم نیز، یہ اجتماع لازم نہیں ہے، زیرا کہ یا بعارض تصغیر آمداز، کہ یہ جو یا آئی ہے نا بعارض تصغیر کی وجہ سے آئی ہے، جو عارضی پر ہے تصغیر میں جو تھا اس سے یہ عارضی یا آئی ہے، زیرا کہ یا بعارض تصغیر آمداز تصغیر کی وجہ سے آئی ہے۔ تو سوال پیدا ہوا چوں اجتماع لازم شرط باشد، جیسا کہ اجتماع شرط لازم جو ہے نا وہ شرط ہے، پس در اریتن، پس اریتن میں جو کہ تصغیر ہے عروتن کی، اور تصغیر کس کی ہے؟ یہ عروتن کی، دراصل اریوتن، اور اصل میں یہ کیا ہے؟ اریوتن بود، یہ اصل میں کیا تھی؟ اریوتن تھی، تو بود چرا واورا یا کرنا، تو یہاں پہ یا کو چرا واورا یا کر، یہاں پہ واو کو یا کیوں کر دیا آپ نے؟ تو جواب دیا کہ اجتماع لازم جائے شرط است، کہ اجتماع لازم جو اس جگہ پہ شرط ہے کہ حرف دوم در این کلمہ باشد، کہ حرف دوم جو ہونا چاہیے وہ این کلمے میں ہو، اور نہ در لام کلمہ، اور نہ کہ لام کلمہ میں، اور حرف دوم در اینجا اور حرف دوم جو ہے نا اس جگہ پر در لام کلمہ لام کلمے میں ہے، اور در لام کلمہ اجتماع لازم و غیر لازم مساویت، اور لام کلمے میں اجتماع ہونا لازم اور غیر لازم کا برابر ہے، اذا کہ لام محل تحلیل و تغییر است، کیونکہ لام کلمہ جو ہوتا ہے نا، لام جو ہوتا ہے نا یہ محل تحریر ہے، مقام ہے تحلیل و تغییر کا۔ پس نفس اجتماع درب موجب علال باشد، پس اجتماع اس جگہ پہ علال کی وجہ ہے، علال ہوا ہے، بخلاف این کلمہ، بخلاف این کلمے، کیونکہ یہ لام کلمے میں ہے تو اس لیے علال ہوا ہے کہ بھئی لام جگہ ہی مقام ہی ایسا ہے تعلیل و تغییر کا۔ و تصحیح حیوتن و دیون، اور اسی طرح رکھا کس کو؟ حیوتن و دیون، کہ اس میں علت علال موجود ہے، باوجود علت علال کہ اس میں علت علال موجود ہے، شاذ ایسا شاذ ہے، اور بعد گفتگو بعض نے کہا ہے کہ تصحیح حیوتن موافق قیاس ہے، کہ حیوتن کی جو تصحیح ہے نا اس کو اسی طرح رکھا ہے، یہ قیاس کے مطابق ہے، زیرا کہ ادغام ہو، کہ کیونکہ ادغام ہو کہ اس کا ادغام موجب التباس ہے، موجب التباس ہے کس کے ساتھ؟ حیتن، حیتن کہ کس کے معنی ہے؟ وہ معنی ہو کہ اس کے معنی ہے مارس، اس کے معنی ہے سام کے اس کے معنی ہے، اما اس تسمیتن کے دراصل تسمیون، کہ تسمیون کے اثر اس طرح کہ تسمیون کے دراصل تسمیتن کے دراصل تسمیون، کہ تسمیتن کے اثر میں کیا ہے؟ تسمیون بود، قیاس مقتدیاں بوت کہ علال علیون بھی کردن، قیاس یہی تقاضا کرتا ہے کہ علال علیون بھی کردن، کہ علال علیون والا جو علاد علیون تھا یہ والا علال کرتے ہوئے، لیکن واؤ را باقارون مذکور یا کردن، لیکن واؤ کو مقرون مذکور تحت ہم نے کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا، تو یہ بن گیا تسمیون، تسمیون شد، بعد یک یا را حذف کردن، بعد میں ایک یا کو حذف کر دیا، یعنی ایک دھات قانون مذکور کو استعمال کیا اور پھر بعد میں آپ نے کیا کیا؟ ایک یا کو حذف کر دیا، و تا در آخر، اور تا آخر میں عوض دادن، عوض کے طور پر جو یا آپ نے حذف کی تھی اس کی جگہ تا کو دے دیا، تو بن گیا تسمیتن شد اور تسمیتن ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں اگلے قانون کی بات کرتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں ہر مصدر کے کس سے ہو؟ ناقص از باب تفعیل بود، کہ ہر مصدر کے ناقص ہو اور باب تفعیل سے ہو، و در دو یا جمع شوند، اور اس میں دو یا جمع ہو جائیں، یا کہ را حذف کرن، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کو حذف کرتے ہیں، و در آخر، اور عوض در آخر، تا در آخر عوض داہن، تو تا جو ہے نا آخر میں عوض کے طور پر دے دیتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں مصدر ہو ناقص سے ہو، اور ناقص کی کس باب سے؟ باب تفعیل سے ہو، تو دو یا جمع ہو جائے تو ایک کو حذف کر دیتے ہیں، اور تا جو ہے نا اس حذف کی یا کی جگہ آخر میں دے دیتے ہیں۔ 19 مثال دی تسمیتن و تقویتن و تنقیتن، کہ اصل میں یہ کیا تھے؟ تسمیون تھے، تقویون تھے اور تنقیون تھے، ایک یا کو آپ نے حذف کیا اور اس کی جگہ پر آخر میں تا دے دی۔ و ترک تعویض اینجا با اتفاق روانیس، اور یہاں پہ کہتے ہیں با اتفاق، سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے، اگر چاہے اضافت بھی کریں، اور یہ باخلاف کس کے ہے؟ مصدر اجوف کے، یہ پہلے ہم نے قانون جو ہے مصدر ناقص کا تھا، کہتے ہیں باخلاف مصدر اجوف کے، باب افعال و استفعال، بخلاف کس کے؟ مصدر اجوف، مصدر جو ہے اجوف کا اور باب افعال و استفعال سے ہو، جو عیانتن و استعانتن،
جیسے اعانتن اور استعانتن۔ پھر اگلا قانون مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہر جاؤ کہ واو یا در اس میں فاعل در لام کرنا افتد، کہ ہر جا کے واو اور یا در اس میں فاعل میں در لام کرنا افتد، لام کلمے میں آئے، واو آئے، واو اور یا ہو اس میں فاعل میں ہو، لام کلمے میں آئے، و ما قبل مکسور باشد اس سے ما قبل مکسور ہو، دل حالت رفی و جری واجب بس، تو حالت رفی اور جری میں یہ واجب ہے کہ یارا ساکن کنند، حالت رفی اور جری میں واجب ہے کہ یارا ساکن کنند، آپ اس یا کو ساکن کریں، و بعد اسکان اگر منون باشد، اگر بعد اسکان اگر تنوین ہو، یارا جیتے اجتماع ساکنین حذف کنند تو یا کو آپ کر دیتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں، تو قادن و رامن، کہ دراصل یہ قادی یون و رامی یون تھے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یا اس میں فاعل میں آیا، لام کلمے میں آیا، اس سے ما قبل کسرہ ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ یا کو آپ نے ساکن کر دیا، اور جب اسکان کے بعد اگر منور ہو جائے تو ہم نے یا کو ہم نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا، حذف کر دیا، تو بن گیا قادن۔ اس طرح رامیون میں بھی و اگر واو باشد، اگر واو ہو اجیت کسرہ ما قبل یا گردد، اگر واو آ جائے تو واو باشد اجیت کسرہ ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے وہ یا ہو جاتا ہے، وہ یا را ساکن کنند، اس یا کو آپ ساکن کرتے ہیں، بعد اجیت اجتماع ساکنین، اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے یارا حذف کنند، اس یا کو حذف کر دیتے ہیں، چو داعین و آدین، کے دراصل داعی ون و آدی ون تھے، آپ نے واو کو کسے بدل دیا، یا سے بدل دیا، یہ بن گیا داعی یون، پھر آپ نے ساکن کیا یا کو تو بن گیا دا عید۔ حکم واو یا بالا یاد کردہ شدہ، تو حکم واو اور یا نو پہلے اوپر یاد کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ وہ اگر معرف باللام باشد، اگر معرف باللام باشد، اگر معرف باللام ہو تو اسکان واجب ہے، تو اسکان جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، چون القاضی والرامی، جیسے القاضی والرامی تو ہے معرف باللام ہو گیا، تو حالت رفی و جری ضمہ و کسرہ بر یا دشوار داشتن، تو حالت رفی اور جری میں ضمہ اور کسرہ یہاں پر دشوار ہوا، دشوار ہوتا ہے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں، کہ بن گیا القاضی والرامی شد، تو کیا بن گیا رادی والرامی ہوئے۔ وہ اگر واو باشد، اگر واو اجیت کسرہ ما قبل یا کنند، اگر وہ واو ہو تو ما قبل میں کسرہ ہونے کی وجہ سے وہ واو یا ہو جاتا ہے، وہ یارا ساکن کنند، اس یا کو پھر آپ ساکن کر دیتے ہیں، یہ آپ نے الداعی والعادی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اجیت رعایت فواصل و قوافی حذف یا نیز جائزات، کہتے ہیں رعایت فواصل یعنی فاصلہ کی وجہ سے، و قوافی اور قافیہ کی وجہ سے، قافیہ کی جمع ہے، یا کا حذف بھی جائز ہے، جس طرح قوافی قولی تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں یوم یدعو الداعی، یہاں بھی یا کو حذف کر دیا، والکبیر المتعال، یہاں پہ بھی حذف کر دیا، فاما مترد نیس، اور یہ عام نہیں ہے، یہ قوافی اور فواصل کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، اور قافیہ شعروں کے اندر جو ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے لیے قافیہ کی جگہ متبادل لفظ فواصل فاصلہ استعمال ہوا ہے۔ ہم چنین در فعل نیز حذف یا در لام کلمہ جائز ہے، اسی طرح فعل میں بھی حذف یا لام کلمہ میں جائز ہے، کما فی قولی تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، ارشاد ہے، قول ہے، واللیل اذا یسری، دراصل یسری یا کے ساتھ تھا تو یا کو حذف کر دیا۔ دیگر ہر حرف ہر اسم مطبقن یعنی مورن کہ در آخر ہو، کہ اس کے آخر میں حرف علت باشد حرف علت ہو، وما قبل مضموم، اور اس سے ما قبل مضموم ہے، تو واجب متردد، تو واجب ہے رام یعنی صفر فعل دونوں میں ہوگا، کہ ضمہ رب کسرہ، ہر اسم مطبقن کے داخل آخر ہو، کہ اس کے آخر میں حرف علت باشد حرف علت ہو، وما قبل مضموم، اور سے ما قبل مضموم، واجب متردد، واجب ہے اور عام ہے، کہ ضمہ رب کسرہ بدل کنند، کہ ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں، زیرا کے در سکن عرب، کیونکہ سکن عرب میں عرب کے کلام میں ہے جس میں مطبقن نیا بھی، کوئی بھی اس میں مطبقن نہیں آیا کہ در آخری ہو حرف علت باشد، کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، اور پیش حذف ضمہ، اور اس سے پیش پہلے ضمہ، کوئی اس کے حرف علت ہو، حرف علت سے آخر میں حرف علت ہو، اور اس سے پہلے ضمہ ہو۔ وہ اگر تر تصریف کلمہ چند چنی اتفاق افتد، اگر تصریف میں جب گردانے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ کوئی اتفاق آ جائے تو ضمہ رب کسرہ بدل کنند، تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ وہ اگر حرف علت واو باشد، اگر وہ حرف علت جو ہے نا وہ واو یا کنند، وہ یا ہو جاتا ہے،
از جہت بودن واو در طرف، اس وجہ سے کہ بودن واو کہ واو کا ہونا در طرف طرف میں ہونے کی وجہ سے، و کسرہ ما قبل اور ما قبل میں کسرہ کی وجہ سے اس واو کو یا سے بدلتے ہیں، اور بعد ہو آپ جو کرتے ہیں اعلال قادن کرتے ہیں، قادن میں جو آپ نے اعلال کیا وہی کرتے ہیں، تو تلقن و طلاقن و ترقن و تراقن و قلنسن و عدل، کہ دراصل یہ کیا تھے؟ تلقو ون تھے، تو یہ تلقن ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے واو کو یا سے بدلا، تلقو جن ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے ضمہ سے بنا، ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو تلقی یون ہوا، اور پھر آپ نے وہی اعلال کا جو پہلا قادن والا اعلال تھا وہ کیا، یا کو ساکن کیا تو یہ بن گیا تلقن۔ اس طرح تلاقن و ترقن میں بھی یہی چیز آپ نے کرنی ہے۔ وہ اگر در جمع میان حرف علت و ضمہ واو مدہ فاصل افتت، اگر کہتے ہیں جمع میں میان حرف علت و ضمہ، حرف علت و ضمہ کے درمیان ضمہ واو مدہ فاصل، واو مدہ فاصل آ جائے، درمیان میں آ جائے، فاصل افتت، واو مدہ فاصل افتت، اگر در جمع میان حرف علت و ضمہ، اگر جمع میں حرف علت و ضمہ کے درمیان واو مدہ فاصل آ جائے، ہم چنی حکم دارت، تو یہی حکم جو ہے نا اس میں ہوگا، واو مدہ فاصل رہا ہے اثر نیز، اس واو مدہ کا فاصل آنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہا چون دلیون و زبیون، کہ دراصل کیا تھے؟ یہ دلوون و زبیون تھا، تو یہ بن گئے، اصل میں دلوون تھے اور زبیون تھے، تو آپ نے ان کو دلیون اور زبیون کر دیا، اور اس واو مدہ فاصل نے اس کا کوئی اثر اس پہ نہیں کیا، اور قانون کا اسی طرح سے اطلاق ہوا۔ بخلاف مدعوون و مکروون، بخلاف کس کے؟ مدعوون کے اور مکروون کے، کہ جمع نہیں اور جمع نہیں ہے۔ و اعلال مردیون اور مادیون، اور جو اعلال ہوا ہے مردیون اور مادیون میں، کہ دراصل مردوون و معدوون بود، جو اصل میں یہ کیا ہے؟ مردوب اور معدوون تھے، یہ شاذ ہے، شاذ ہے، زرا کے قیاس مقتدی عام بابت، کہ قیاس جو ہے نا تو قاعدہ کرتا ہے کہ مردوون و معدوون آیت کے مردوون و معدوون آئے، لیکن یہ اس کے برخلاف قیاس آتا ہے۔ ہم جو مدعوون، لیکن واو آخر برخلاف قیاس یا کرتا، برخلاف قیاس آپ نے کیا کر دیا؟ واو کو آخر میں برخلاف قیاس یا کر دیا، بعدہ اعلال مربیون کردن، بعد میں آپ نے مربیون میں جو اعلال کیا ہے وہ اس میں کرتے ہیں، تو ہو جاتا ہے مردیون اور مادیون شد۔ ودر قلنسوۃن، اور قلنسوۃن میں واو سلامت بھی مانت، جو واو ہوتی ہے وہ سلامت رہتی ہے ازاں کے در آخر نیز، کیونکہ یہ آخر میں نہیں ہے اور آخر میں ہونی چاہیے۔ ودر ہوا و ید، اور ہوا اور یدو میں سلامت مانت، اسی طرح سلامت رہتا ہے ازاں کے اس میں متمکن نیز، کیونکہ یہ اس میں متمکن ہی نہیں ہے، ایک ضمیر ہے اور ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ورد کفواً احد، سلامت بھی مانت، اور کفواً احد ان میں بھی سلامت رہتی ہے ازاں کے واو لازم کلمہ نیز، کیونکہ یہ واو جو ہے نا لازم کلمہ اس میں نہیں ہے، بلکہ بدل از حمزہ، یہ حمزہ سے بدل کے آئے، یہ کفواً جو اصل میں کفواً تھا۔ وردو سلامت بھی مانت، اور زو میں بھی سلامت رہتا ہے ازاں کے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ واو در مارز تغیر است، کہ یہ تغیر کی جگہ ہے، مقام پر ہے، در حالت رفی واو بھی مانت، حالت رفی میں واو ہو جاتا ہے، در حالت نصبی الف بھی گردد، نصبی میں الف ہو جاتا ہے، اور حالت جری یا بھی گردد، حالت جری میں یا ہو جاتا ہے، نہیں مارز تغیر میں ہوتا ہے تو اس کو آپ نہیں چھیڑتے، اسی طرح سے رہتا ہے، واو کچھ چھیڑ چھاڑ واو کے ساتھ نہیں کرتے۔ پس ثقیل نہ باشد، تو یہ جو یہاں بھی یہ ثقیل نہیں ہے، یا کہ چوں این واو علامت ضمہ، یا پھر یہ کہ یہ جو واو ہے نا علامت ضمہ ہے، وہ در حکم ضمہ باشد، ضمہ کے حکم میں ہے، وہ اس میں متمکن آن است، اور اس میں متمکن وہ ہوتا ہے کہ در آخر او، کہ اس کی آخر میں سہ حرکت در آئے، کہ 3 حرکتیں با تنوین تنوین کے ساتھ، چون زید و در فعل، اس میں اسم فعل اسم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے بفتح فا و سکون، اس کے فا کلمے پہ فتح ہے اور این کلمے پہ سکون ہے، تو پڑھیں گے اس کو فعلا، چون لام کلمہ یا بوت واو شبت، کہ لام کلمہ جو ہے نا یا تو واو ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا چون بقوا و تقوا، کہ اصل میں بقیا و تقیا تھے، تو ہم نے دیکھا لام کلمہ جو تھا یا ہے تو واو ہو گیا، تو بن گیا بقوا اور تقوا۔ بخلاف اس کے برخلاف کس کی بات کرتے ہیں؟ فعولا، فعولا صفت، یہ صفت کی بات ہو رہی ہے، تو صفت کی در میں یا سلامت، کہ اس میں فعلا صفت کی بات ہو رہی ہے، فعلا فعلا نہیں فعلا،
صفت کی بات کر رہے ہیں، پہلا فعلا اسم کی بات کی تھی تو فعلا صفت کے در میں یا سلامت بھی مانت کہ ان میں یا سلامت رہتی ہے، چون صد یا و ریا، جیسے صدیا و ریا جو کہ مونس ہیں کس کی، صدیان و ریانوں کی، و چون لام کلمہ واو ببد در اسم و صفت سلامت محمد، و چون لام کلمہ واو ببد اور لام کلمہ واو ہو در اسم و صفت، تو اسم اور صفت دونوں میں سلامت معنی سلامت رہتا ہے، چون جیسے دعوا و شہوا، و در فولا اسم، اور فولا اسم کی بات کر رہے ہیں، فولا اسم بضم فا کہ فا کلمے کیا پر کیا ہے، ضمہ ہے، و سکون عین اور عین کلمہ پہ سکون ہے، تو لام کلمہ واو باشد کہ جب لام کلمہ واو جیسے دنیا و تو وہ کیا ہو جاتا ہے، یا شبد یا ہو جاتا ہے، جیسے دنیا و الیا، جیسے دنیا اور الیا یہاں پہ یا شبد نہیں لکھا گیا تو یہ واو باشد یا شبد، تو لام کلمہ واو باشد یا شبد، تو دنیا و الیا، دنیا اور الیا ہم نے کیا کہ دراصل دن وا، یہ کیا تھا، دن وا تھا تو یہ بن گیا دن یا الوا، الیا بن گیا۔ تو تصیح قصوہ شاد اور قصوہ کو کچھ نہیں چھیڑ چھاڑ کی، اسی طرح رہنے دیا، یہ شاد ہے بخلاف فولا صفت، اس کے بخلاف فولا صفت کے، کہ واو در سلامت بھی مانت کہ واو اس میں سلامت رہتی ہے، چون غزوا جیسے غزوا، و چون یا ببد در اسم و صفت سلامت مانت، چون یا ہو تو در اسم و صفت، اسم اور صفت میں سلامت مانت سلامت رہتی ہے، جیسے چون فتیا و قسیا، فتیا اور قسیا جو کہ منس ہے کس کی، افتا و اقصا، افتا اور اقصا کی۔ پھر سوال آ گیا دنیا و الیا و قصوہ در ترکیب صفت واقعہ بھی شبد، کہ دنیا اور الیا اور قصوہ ترکیب میں تو صرف واقعہ ہوتے ہیں، جو الحیات الدنیا، الحیات الدنیا والمنزلۃ العلیا والغایۃ القصوى، الحیات موصوف الدنیا صفت والمنزلۃ موصوف، پھر الیا صفت۔ تو بس اسم چے گنا باشد، آپ نے اس کو اسم کیسے کہا، یہ اسم کیسے ہوا؟ جواب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ دار استعمال جاری مجرائے اس، یہ الفاظ جو ہے نا استعمال میں آئے ہیں، قائم مقام اسماء کے آئے ہیں، قائم مقام اسماء کے ہیں، یہ الفاظ در استعمال جاری مجرا اسمان، یہ الفاظ جو ہے نا قائم مقام اسماء کے طور پہ استعمال ہوئے، استعمال میں آئے ہیں۔ تو لفظ فارسن جیسے لفظ فارسن و صاحب و اطلس و ابتہ کہ در عشاء کہ ان میں حکم اسماء جاری شدہ، ان میں اس اسماء کا حکم جاری کیا گیا ہے، اگرچہ فی الاصل صفتان، اگرچہ حقیقت میں اصل میں کیا ہیں، صفتیں۔ اور جواب دوام انہوں نے ایک اور دیا کہ این الفاظ بغیر الف و لام صرف واقعہ نمی شود، کہ یہ الفاظ نمی شود، کہ یہ الفاظ بغیر الف و لام کے صرف واقعہ نہیں ہوئے، پس اگر صفت میں بودند، اگر یہ صفت ہوتے تو در معرفہ و نکرہ صرف واقعہ بھی شدند، تو معرفہ اور نکرہ دونوں میں ہی صفت ہوتے۔ تو یہاں پہ الف لام کے ساتھ آئیں تو ایسا ہوا، ورنہ الف لام کے بغیر یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔